السلام علیکم. فورتھ ایئر. کل ہم نے پڑھا تھا کہ 1962 کا آئین کانفسکیٹ کیسے ہوا، اس کو کیوں منسوخ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں. اور ان ناکامی کی وجوہات میں ایوب خان کے اپنے سیاسی نظام اور اس آئین کی خامیوں کے علاوہ پاکستان کے سیاسی حالات بھی تھے. اور اس آئین کی ناکامی کے بعد ایک سانحہ جو پاکستان کو درپیش آیا وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی تھا. اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور ہے. یوم سیاہ کے طور پر اسے ابھی تک یاد کیا جاتا ہے. اور مشرقی پاکستان کا وہ حصہ تھا جہاں پر جو پاکستان کی بانی جماعت تھی مسلم لیگ، اس کا قیام عمل میں آیا. نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ مشرقی پاکستان تھے، ان کا تعلق ڈھاکہ سے تھا، جنہوں نے اس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. اور ان کی زیر صدارت اس سیاسی جماعت کو قائم کیا گیا. تو ایسے کون سے حالات تھے کہ یہ حصہ پاکستان سے بالکل الگ ہو کر رہ گیا؟ یہ صرف اس وقت کے وقتی حالات یا وقتی سیاست کی اس کی وجہ نہیں تھی کہ الیکشن ہوئے اور مجیب الرحمان کو حکومت سازی کا موقع نہیں دیا گیا. یہ صرف ایک وقتی وجہ بنی، یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک برننگ ایشو تھا اس وقت کا کہ سیاسی حالات زیادہ خراب اس وجہ سے ہوئے. لیکن جو اصل میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بیج بہت پہلے سے بوئے جا چکے تھے، جو کہ 1971 میں ایک پورا تناور درخت بن گیا اور اس کو مجیب الرحمان اس کے کاٹنے والا بن گیا. تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب ہم آج پڑھیں گے. سب سے زیادہ جو مشرقی پاکستان کے علیحدگی کی ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ ایسی قیادت کا فقدان تھا جس کو ہم قومی قیادت کہہ سکیں. قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد ایک بھی ایسا لیڈر نہیں تھا جس کو قومی قائد کہا جا سکے، جو مشرقی اور مغربی حصے میں یکساں پاپولیرٹی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں حصوں کے افراد اس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہوں. جب پاکستان کو بنایا گیا تھا اور پاکستان کے بنانے کے لیے کوششیں جاری تھیں، تب بھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں زبان کا فرق تھا. بنگالی تب بھی وہاں بولی جاتی تھی، اردو تب بھی یہاں کے زیادہ تر علاقوں میں سمجھی اور بولی جاتی تھی. علاقائی اختلافات، علاقائی زبانیں، کلچر کا فرق سب کچھ موجود تھا. تو اس ٹائم ایسا کیوں ہوا کہ اس حصے کو الگ نہیں کیا گیا اور پاکستان بننے کے بعد وہ حصہ الگ ہوا؟ تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی فوراً، زیادہ دیر تک ان کو ملک کو چلانے کا موقع نہیں مل سکا، تو ان کے بعد آنے والی جو قیادت تھی وہ اتنی فعال نہیں رہی. اور ان کے پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد جو لیڈرز آئے ان کے اندر صوبائیت پرستی بہت زیادہ تھی، اور قومی قیادت کی کمی کی وجہ سے جو پاکستان ہے اس کو اتنے بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے سیاسی حالات میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا. مشرقی پاکستان بیسیکلی ایک بہت پسماندہ علاقہ تھا. تقسیم ہند سے پہلے بھی یہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا. یہاں کی انتظام سنبھالنا بہت مشکل تھا، اور خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ ہندوؤں کے زیر اثر تھے. ہندوؤں کی جو زیادہ تر صنعت کار ہندو تھے، ساہوکار اور تاجر تھے، وہ سب کے سب بنگال کے مغربی حصے سے تعلق رکھتے تھے. اور بنگال کے مغربی ہندو اچھے خاصے رچ تھے اور سیاست میں زیادہ جو مقام تھا وہ بھی ان کا تھا، جبکہ مشرقی حصے کے مسلمان آلریڈی بہت پسماندہ تھے اور ان کی معیشت پر سارے ہندو ہی چھائے ہوئے تھے. پاکستان جو تھا بننے کے بعد بھی یہ صوبہ اپنی کثیر آبادی کی وجہ سے اور اپنی اس جغرافیائی حالات کی وجہ سے باقی صوبوں کے مقابلے میں پسماندہ رہا، اور اس سے مقامی آبادی میں یہ احساس محرومی پیدا ہو گیا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ بنا. اس کے علاوہ ایک اور اس کی ریزن یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں جو مسلمان تھے وہ تعلیم کے میدان میں ہندوؤں سے کافی پیچھے تھے. جب پاکستان بنا تو پاکستان کے مغربی حصے میں اتنے زیادہ جو تھے وہ مسلمان زیادہ تھے اور ہندوؤں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. سندھ میں بہت بہت کم کچھ ہندو آباد تھے. اس کے علاوہ مغربی پاکستان میں ہندوؤں کی آبادی نہیں تھی. لیکن مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد اچھی خاصی تھی. وہ 30 سے 33% تک آبادی رکھتے تھے، اور اس آبادی کا جو تھا وہ زیادہ امپورٹنس اس لیے بھی تھی کہ یہ افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور جو مشرقی پاکستان ہے وہاں پر بیشتر اساتذہ ہندو تھے، اور ان کی جو ساری ہمدردیاں تھیں وہ ہندوستان کے ساتھ تھیں.
جب پاکستان بن گیا تو ان بنگالی جو اساتذہ تھے انہوں نے پاکستانی قومیت کا جذبہ کبھی بھی بنگالیوں کے ذہن میں نہیں ابھارا، بلکہ ہمیشہ سے انہوں نے جو نئی نسل تھی ان کے ذہنوں کو بنگالی قومیت سے آلودہ کیا، اور یہی جو قیادت تھی، یہی جو پڑھنے والے بچے تھے، آئندہ 20 سالوں میں جب نوجوان بنے تو وہ اپنے آپ کو بنگالی کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، پاکستانی کہنے میں نہیں۔ اس کے علاوہ بنگالی زبان جو تھی، اس زبان کے جو مسئلہ تھا اس نے پاکستان بننے کے فوراً بعد سر اٹھایا، لیکن قائد اعظم نے اسی ٹائم 1948 میں ڈھاکہ میں خطاب فرمایا، اور مارچ 1948 میں، اور یہ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی صرف ایک زبان ہوگی اور صرف اردو اور اردو ہوگی۔ قائد اعظم کا غیر معمولی اثر و رسوخ، ان کی مقبولیت، ان کی شخصیت کی وجہ سے یہ تحریک وقتی طور پر دب گئی، لیکن اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد یہ تحریک دوبارہ سے سر اٹھا گئی۔ 1956 تک یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہا، اور 1956 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبانیں تسلیم کر لیا گیا، لیکن اس سے بھی بنگالیوں کی نفرت دور نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ صوبائی تعصبات دونوں حصوں میں بہت زیادہ تھے۔ مشرقی پاکستان کی کل آبادی کی 56% تھی، لیکن پاکستان کے 5 یونٹوں میں سے، یعنی 5 صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا، اور پاکستان کے جو باقی 4 صوبے تھے وہ رقبے کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، لیکن وہ آبادی میں پاکستان کے مشرقی حصے کے 44 کے برابر بھی نہیں تھے، بلکہ صرف 44% تھے۔ آبادی میں یہ جو فرق اور تفاوت تھا، یہ قومی اسمبلی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر اس کی نمائندگی ہمیشہ ایک مسئلہ بنا رہا، اور اس مسئلے کے لیے میں پہلے پڑھا چکی ہوں کہ کبھی بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی، اس نے پہلی رپورٹ پیش کی، اس نے دوسری رپورٹ پیش کی، پھر بوگرا فارمولا 1 یونٹ بنا، بہت سارے ایسے فارمولاز آتے رہے، ریجیکٹ ہوتے رہے، اور اس وجہ سے یہ جو صوبائی تعصبات تھے ان کو دور کرتے کرتے اتنا وقت لگ گیا کہ وہ بنگالیوں اور پنجابی جو تھے وہ ان کے درمیان اختلافات کو بڑھانے کا موجب بنا، اور اینڈ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے علاوہ 1954 میں مسلم لیگ جب الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ انتخابات ہار گئی، اور میدان جو تھا وہ اس وقت کے جو بنگالی رہنما تھے سہروردی، بھاشانی اور فضل الحق، ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور انہوں نے اقتدار کو ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے ہندو ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کی، اور ہندو ارکان اسمبلی وہی افراد تھے جن کی ہمدردیاں پاکستان سے ہونے کی بجائے ہندوستان کے ساتھ زیادہ تھیں، اسی لیے ان سیاستدانوں نے علاقائی سیاست کے زیادہ فوکس کیا، اور اینڈ رزلٹ پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ اس کے علاوہ ایوب خان نے اپنے 10 سالہ آمرانہ دور میں بہت سختی کے ساتھ اپنے جو حکومت کے 10 سال کو پورا کیا۔ عام طور پر زیادہ تر حالات میں ایمرجنسی نافذ کیے رہی ملک میں، اور ایمرجنسی نافذ کرنے سے لوگوں کے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، بیوروکریسی کو حد سے زیادہ اختیارات دیے گئے، جس سے بنگالیوں کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ان کو انگریزوں کے بعد اب جو مغربی پاکستان ہے ان کا آگے ان کی سامراجیت کا وہ شکار ہیں، اور مغربی پاکستان والے ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور عوام کو دبا کر رکھنے کی جو ایوب خان کی پالیسی تھی اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ اس کی حکومت کے خاتمے کے بعد مشرقی پاکستان والے مزید جو تھے وہ ان کی برداشت ختم ہو گئی، اور انہوں نے پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلا دی۔ اس کے علاوہ جو مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ تھا وہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے بالکل زہر قاتل ثابت ہوا، یعنی اس فارمولے میں جو مجیب الرحمان تھا اس نے 6 نکات میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ دونوں صوبوں کو الگ الگ ریاستیں بنا دیا جائے، اور وہ بالکل نیم وفاق کی صورت میں کام کریں، صرف جو دفاع اور کرنسی ہے وہ جو مرکزی حکومت ہو اس کے پاس ہو، باقی تمام لحاظ سے، باقی ہر لحاظ سے جو صوبے ہیں وہ خود مختار ہوں۔ یہ فارمولہ مغربی پاکستان کے لیے ناقابل قبول تھا، اور صوبائی خود مختاری کو اس حد تک بڑھا دینا کسی طرح بھی حکومت کے لیے اور وفاق کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مجیب الرحمان نے عوام کو کے اندر یہ احساس ڈالا کہ ان کی تمام تر بدحالی کا ذمہ دار صرف اور صرف مغربی پاکستان ہے، اور مغربی پاکستان کی غلامی سے جب تک وہ نجات حاصل نہیں کرتے وہ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس نے جو اپنے 6 نکات تھے ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، اور ان کو اتنا پاپولر بنایا، اور ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد اس نے اس 6 نکاتی فارمولے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تحریکیں چلائیں۔ اس کے بعد جب یہ الیکشن جیت گیا مجیب الرحمان،
تو مجیب الرحمان کی اکثریت تھی، اس کو اگر حکومت بنانے کی وقت پر اجازت دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ نیم وفاقی سے ہی لیکن ایک وفاق قائم رہتا اور پاکستان سے مشرقی حصہ اس کا الگ نہ ہوتا۔ لیکن ایسا ہوا کہ بھٹو کی اکثریت تھی مغربی پاکستان میں اور مجیب الرحمان کی مشرقی پاکستان میں۔ بھٹو بھی حکومت چھوڑنے کو یا پرائم منسٹرشپ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، دوسری طرف مجیب الرحمان بھی خود کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھتا تھا۔ ان حالات میں یحییٰ خان نے حالات کو مزید طول دیا اور ان کے اختلافات کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، اور ان دونوں کے اختلافات اینڈ پہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ منعقد نہ ہو سکا ان دونوں کے اختلافات کی وجہ سے، اور یہی ریزن پھر بعد میں پاکستان کے ٹوٹنے کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ جو 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان نے اعلان بغاوت کیا، اب یہ پاکستان کا جو ایک قومی دن کہلاتا ہے، اس دن کے حوالے سے بڑی پریشان کن بات تھی کہ مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرا دیے گئے اور وہاں کے باشندوں اور بہاری جو تھے ان کا قتل عام کیا گیا۔ ان ساری صورتحال میں جب یحییٰ خان نے دیکھا کہ اس کے حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں تو اس نے فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا، اور فوجی کارروائی سے اس وقت کا جو اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی میجر جنرل یعقوب علی خان، انہوں نے بھی اس کارروائی سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ تک دے دیا، اور جو جنرل ٹکا خان تھے انہوں نے اس کارروائی کو قبول کیا اور کہا کہ مشرقی پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا۔ امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے اتنی سختی کی کہ کھلے عام مشرقی پاکستانیوں کا ایون جو باغی تھے ان کا قتل عام کیا گیا، اور اس میں کسی بھی باغی کی اور بہت دفعہ جو لوگ معصوم تھے ان کی بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس طرح جو لوگ اس وقت تک پاکستان کے وفاق کے حق میں تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھارت نے ان دنوں اپنا ایک پیارا اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا، اس کی ساری ذمہ داری حکومت پاکستان پر ڈال دی۔ ایسے ہی جیسے پلوامہ کا ڈرامہ ہوتا ہے یا بھارت کے اندر کوئی دھماکہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا ان کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی جاتی ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈالتے ہوئے پاکستان کا جو فضائی رابطہ تھا وہ مشرقی پاکستان سے کاٹ دیا۔ پاکستان کا جو فضائی رابطہ تھا وہ مشرقی پاکستان سے انڈیا کے تھرو ہوتا تھا، اور اس طرح وہ بہت جلدی مشرقی پاکستان تک پاکستان کی رسائی ہو سکتی تھی۔ لیکن جب یہ فضائی رابطہ منقطع ہوا تو پاکستان کو ایک بہت لمبے روٹ سے وہاں پر جانا پڑتا مشرقی پاکستان تک، اور اس طرح سے فضائی جو رابطے تھے وہ کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری فیسیلیٹیشن، اور خاص طور پر جب انڈیا نے حملہ کیا بھارت نے، اور اسی طرح جب فوجی کارروائی ہوئی تو مشرقی پاکستان سے وہاں تک جو امداد تھی وہ پہنچنے میں بہت وقت لگتا تھا، اسلحے کی ترسیل رک جاتی تھی، اور اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک ریزن بنا کہ اسلحے کی ترسیل اتنی لیٹ ہوئی کہ اس وقت تک پاکستان کی فوجیں وہاں پر ہتھیار ڈال چکی تھیں۔ اس کے علاوہ 1970 کے الیکشن میں جو انتخابات کے نتائج تھے، میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت حیران کن تھے، اور خاص طور پر یحییٰ خان کے لیے بھی، جس کو امید تھی کہ کوئی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، لیکن دو پارٹیوں نے واضح اکثریت حاصل کی، اور اس اکثریت کے اندر ایک فلا تھا یہ کہ جو علاقائی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی۔ اگر بھٹو کی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں پاپولیرٹی حاصل کی تھی، زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں، تو مشرقی پاکستان میں اس کی ایک بھی سیٹ نہیں اسے مل سکی، اور دوسری طرف مجیب الرحمان نے 96% سیٹس مشرقی پاکستان میں حاصل کی، لیکن مغربی پاکستان میں وہ ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکا۔ اس طرح علاقائی جماعتوں کی کامیابی نے علاقائی سیاست کو ہوا دی، جو آخر میں پاکستان کے توڑنے کا باعث بنی، اور اینڈ پر بھارت نے جب یہ دیکھا کہ پھر بھی ابھی بھی مشرقی پاکستان کا حصہ ہے اور بغاوت کسی حد تک دب چکی ہے، تو اس نے سوچا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی بہانے سے کمزور کیا جائے۔ اس نے مکتی باہنی کے نام سے اپنے تخریب کار مشرقی پاکستان میں داخل کیے اور 22 نومبر کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے اس کا حملہ کرتے ہی اس کے پہلے ہی تخریب کار ملک اس کے مشرقی حصے میں کافی زیادہ تخریب کاری کی کاروائیاں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فضائی تحفظ کی موجود نہیں تھا، کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا جو فضائی رابطہ تھا وہ انڈیا کی وجہ سے کٹ چکا تھا، اور محصول جو پاکستانی فوج تھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ پر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی میں بڑی طاقتوں کا رول
سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس طرح کہ بھارت نے ان دنوں روس کے ساتھ ایک 20 سالہ اسلحے کا معاہدہ کیا اور اس سے روس اور انڈیا دونوں کے مفادات یکجا ہو گئے، اور بھارت کو پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے اچھا خاصا اسلحہ بھی اسے حاصل ہو گیا، تکنیکی امداد حاصل ہو گئی، اور روس نے 20 سالہ امداد کا وعدہ بھی کیا۔ اور لیکن اس وقت پاکستان سیٹوں اور سینٹوں کی وجہ سے امریکہ کا حلیف رہ چکا تھا، لیکن امریکہ بھی ان سازشوں میں شامل تھا۔ اس نے پاکستان کو کسی قسم کی کوئی دفاعی یا فوجی مدد نہیں دی، اور اس کے علاوہ اسرائیل کا بنا ہوا اسلحہ جب بھارت کو فراہم کیا گیا، جب بھارت نے دیا، امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ اسرائیل نے جب بھارت کو دیا تو امریکہ نے اعتراض نہیں کیا، لیکن جب وہی اسلحہ سعودی عرب نے پاکستان کو دینا چاہا اور اردن نے پاکستان کو دینا چاہا تو امریکہ نے انہیں منع کر دیا۔ اس طرح یہ صاف ثابت ہوتا تھا کہ امریکہ اور روس بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتے تھے، اور وہ اس میں ان کا بھی ہاتھ تھا، اور یہ بڑی طاقتوں کی گٹھ جوڑ کا ایک نتیجہ تھا کہ مشرقی حصہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ یہاں پر ہی ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔